اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 20ویں قسط اور امام حسین علیہ السلام اور آپ کے نورانی قافلے کا سفر ہم بیان کر رہے تھے مکہ سے کوفہ تک کا، کہ جو حر کے آنے کے بعد کوفہ کے راستے سے جدا ہو کر ایک اور راستے کی طرف یہ قافلہ چل رہا ہے۔ پچھلی قسط میں عرض کیا تھا عبید اللہ بن حر جعفی سے ملاقات اور اس کے کردار کے بارے میں۔ یہ قصر بنی مقاتل ہے ایک جگہ، اور یہ بھی ایک اہم مقام تھا، یہ 23واں مقام جو ہم نے بیان کیا تھا۔ قصر بنی مقاتل پہ ایک اور واقعہ ہے کہ جو ایک عمرو ابن قیس جو ہے یہ کہتا ہے کہ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ابھی قصر بنی مقاتل میں ہی تھے۔ امام کو سلام کیا۔ میرے چچا زاد بھائی نے امام سے پوچھا، آپ کی ریش اقدس کا رنگ اس قدر سیاہ ہے، آیا قدرتی ہے یا خضاب کیا ہوا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خضاب ہے، ہم بنی ہاشم کے بال جلد سفید ہو جاتے ہیں اس لیے خضاب کیا ہوا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، آیا تم لوگ میری مدد کے لیے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، بلکہ ہم چونکہ کثیر الاولاد اور بڑے کنبے کے سردار ہیں اور لوگوں کا بہت سا مال بھی ہمارے پاس بطور امانت ہے، اور معلوم نہیں کہ آپ کا انجام کار کیا ہوگا، میں اچھا نہیں سمجھتا کہ لوگوں کی امانتیں ضائع ہو جائیں۔ اس طرح میرے چچا زاد نے بھی اسی طرح کا جواب دیا۔ کہتے یہ سن کر امام علیہ السلام نے پھر کہا، بس اگر ایسی بات ہے تم لوگ یہاں سے دور چلے جاؤ تاکہ میری آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جو شخص ہماری آواز کو سنے گا اور ہماری نصرت کو نہیں پہنچے گا تو خداوند عالم اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ قصر بنی مقاتل کے اہم واقعات ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا مقام ہے 24واں مقام، وہ نینوا ہے۔ یہ محرم کی پہلی تاریخ اور نینوا کا علاقہ ہے۔ کربلا کے نزدیک یہ ایک آبادی کا نام نینوا ہے جہاں امام محرم الحرام کو پہنچے۔ امام علیہ السلام نے جب قصر بنی مقاتل سے نکل رہے تھے تو اس وقت آپ نے پانی کی مشکیں بھرنے کے لیے کہا تھا اور اگلی منزل کے لیے سفر کے لیے تیاری کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ یہ قافلہ چل پڑا، اور یہاں پر ایک واقعہ جو یہاں سے بنی مقاتل سے نکلنے اور اس راستے کا ہے، وہ واقعہ یوں ہے کہ امام علیہ السلام اپنی سواری پر سوار تھے اور اس سواری چل رہی تھی، تو اس حالت میں امام علیہ السلام نے ایک موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین، ان کلمات کو 2-3 دفعہ امام نے اپنی زبان سے جاری کیا۔ تو حضرت علی اکبر جو امام کے بڑے فرزند تھے اور رسول خدا کے ہم شکل تھے، وہ قریب تھے۔ جب انہوں نے ان جملوں کو سنا تو قریب آ کر امام علیہ السلام سے عرض کیا، بابا جان میں آپ پر قربان جاؤں، آپ نے انا للہ بھی پڑھا اور ساتھ ہی الحمد للہ بھی پڑھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کو زین کی کونچ پر رکھا ہوا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی۔ اسی دوران ایک شخص کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار تھا اور کہہ رہا تھا، یہ لوگ رات کے اس حصے میں سفر کر رہے ہیں جبکہ موت ان کی جانب چلی جا رہی ہے، جس سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ ہماری موت کی خبر ہے۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان لا اراک اللہ بسوء السنا علی الحق، خدا کرے کبھی بدی کا منہ نہ دیکھیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، یقیناً ہم حق پر ہیں اور حق سے ایک قدم بھی ہٹے ہوئے نہیں ہیں۔ تو حضرت علی اکبر نے عرض کیا، اذا لا نبالی ان نموت محقین، تو پھر کہا کہ حضرت علی اکبر نے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت کا کیا غم ہے؟ امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے اس خوبصورت جواب کو سنا اور فرمایا، جزاک اللہ من ولد خیر ما جزا ولدا عن والدہ، خداوند عالم تمہیں جزائے خیر دے، ایسی بہترین جزا جو کسی باپ کی طرف سے کسی بیٹے کو عطا کرتا ہے۔ بہرحال
اسی دوران کہ وہیں فجر کا وقت آیا اور سب نے اسی جگہ پر نماز ادا کی اور اس کے بعد دوبارہ سفر کے لیے چل پڑے۔ حر یہ چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام کو کوفہ کی طرف لے چلے، مگر امام نے اس طرف جانے سے انکار کیا۔ اسی کشمکش میں جب دن کا وقت نکل آیا تو یہ قافلہ بھی جو ہے سرزمین نینوا تک پہنچ گیا، اور محرم الحرام کی 2 تاریخ تھی۔ اسی اثناء میں ایک سوار جو ہے وہ کوفہ سے آتا ہوا دکھائی دیا جو مسلح تھا، اور جو ہی وہ قریب آیا تو اس نے حر اور اس کے ساتھیوں کو سلام کیا۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے کسی ساتھی کو اس نے سلام نہیں کیا۔ اس کے پاس ابن زیاد کا خط تھا جو اس نے حر کو پہنچایا۔ اس میں حر کو ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ اس خط میں جو لکھا ہوا تھا، جو روایات میں موجود ہے، کہ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو حسین کو وہیں پر روک لو اور جتنا ہو سکے اس پر سختی سے کام لو۔ اسے ایسے بے آب و گیاہ بیابان میں اترنے پر مجبور کرو جہاں اس کے بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اور میں نے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تم سے اس وقت تک جدا نہ ہو جب تک وہ میرے اس خط پر تمہاری طرف سے عمل درآمد کرنے کی خبر نہ لائے۔ جب یہ خط حر نے پڑھا تو اس کے بعد یہاں پر جو یہ خط لے کر آیا تھا اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ عبداللہ ابن سمعان جو ہے ان سے منقول ہے کہ جب ہم نینوا کے قریب پہنچے تو بنی کندہ کا ایک شخص جس کا نام مالک ابن بشیر یا مالک ابن نصیر تھا آن پہنچا اور ابن زیاد کا خط حر کو دیا۔ تو ابو شعثا کندی نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ دیکھ کر اسے پہچان لیا اور کہا تم مالک ابن نصیر ہو؟ اس نے کہا ایسا ہی ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھی بنی کندہ سے تھا۔ ابو شعثا نے کہا تمہاری ماں تمہارا غم منائے، کیا لائے ہو؟ اس نے کہا کیا لائے ہوں، میں اپنے امام کے فرمان پر عمل کیا ہے اور اس کے بیعت کا وفادار ہوں۔ ابو شعثا نے کہا کہ اپنے امام کی اطاعت کر کے اپنے پروردگار کی نافرمانی مول لی، اپنی ہلاکت و بربادی کو خریدا، جہنم جانے کا سامان فراہم کیا، تیرا امام کس قدر برا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور ہم نے ایسے امام بنائے جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو جواب امام کے ساتھی ابو شعثا نے اس شخص سے بات کی، تو اس کے بعد جو ہے وہ حر جو ہے وہ خط لے کر امام کی خدمت میں آیا اور اس نے ابن زیاد کا خط امام کو پڑھ کے سنایا۔ تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ ہمیں نینوا یا غازریات یا کسی اور جگہ پر اترنے کی جو ہے اجازت دو۔ تو یہاں پر جو ہے امام کو حر نے جواب دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ جو خط لے کر آنے والا ہے ابن زیاد نے اس کو حکم دیا ہے کہ یہ میرے ہر اقدام پر نظر رکھے۔ یہ سن کر زہیر ابن قین نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ فرزند رسول، حالات بتا رہے ہیں کہ صورتحال لمحہ بہ لمحہ سنگین تر ہوتی جا رہی ہے، اور ابھی یعنی زہیر ابن قین کا یہ مشورہ تھا کہ ابھی وقت ہے اور یہ حر اور اس کا لشکر ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے تو ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں، تو اس وقت ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا آسان ہے۔ اور پھر زہیر ابن قین نے کہا کہ جو لوگ ان کے پیچھے آ رہے ہیں ان کا مقابلہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے۔ زہیر ابن قین نے عرض کیا کہ یہیں نزدیک ہی دریائے فرات کے کنارے ایک گاؤں ہے جو ایک مورچے کی صورت میں ہے، جس کو 3 طرف سے دریا نے اتنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے بہترین مورچہ ثابت ہو سکتا ہے۔ امام نے پوچھا کہ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ تو زہیر ابن قین نے بتایا اسے عقر کہتے ہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا اعوذ باللہ من العقر، یعنی عقر سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ عقر جو ہے وہ کئی جگہوں کے لیے بولا جاتا تھا،
تو یہ کربلا کے نزدیک ایک جگہ تھی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے حر سے فرمایا ذرا اس سے اور آگے چلتے ہیں۔ حر نے بات مان لی۔ یہ قافلہ تھوڑی دور چلا اور ایک جگہ رک گیا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ اسے طف کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کوئی اور نام ہے تو بتاؤ۔ بعض نام اور بھی بتائے گئے۔ ایک دفعہ نام بتایا گیا، کسی نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے کہا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدا بندہ میں کرب اور بلا سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا یہی ہمارے اترنے کی جگہ ہے۔ اور امام کہتے ہیں خدا کی قسم اسی جگہ پر ہماری قبریں بنیں گی، خدا کی قسم یہی جگہ قیامت کے دن ہمارے محشور و منشور ہونے کی جگہ ہے۔ یہی میرے جد بزرگوار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی وعدہ گاہ ہے، اور اس کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہیں پر اتر جاؤ۔ یہ 2 محرم 61 ہجری کی تاریخ تھی۔ امام علیہ السلام اور آپ کا یہ قافلہ سرزمین کربلا پر وارد ہوتا ہے۔ ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ جس وقت امام علیہ السلام مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے، ام المومنین حضرت ام سلمہ امام کے پاس تشریف لائیں اور امام علیہ السلام کو عراق کی طرف جانے سے روکا۔ امام علیہ السلام کے ساتھ جب بات کرتے ہوئے جناب ام سلمہ نے کہا مجھے رسول خدا سے سنا تھا کہ تمہیں حسین کو کربلا کی زمین پر، عراق کی زمین پر بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی مٹی ایک شیشی میں ڈال کے اعجاز امامت کے ذریعے سے جناب ام سلمہ کو دی۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ روز عاشوراء کا دن 61 ہجری عاشوراء کے دن 10 محرم کو ام سلمہ اپنے مدینہ میں اپنے حجرے میں تھی، جب نیند کی حالت میں تھی، خواب میں رسول خدا کو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے بال کھولے ہوئے ہیں اور گریبان چاک کیا ہوا ہے اور گریہ کر رہے ہیں۔ ام سلمہ یہ دیکھ کے بیدار ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، اور جا کر اس شیشی کو دیکھا کہ جس پہ کربلا کی خاک تھی۔ اس وقت ام سلمہ کی نظر خاک پہ اس شیشی کی خاک پہ پڑتی ہے، یہ دیکھتی ہیں کہ وہ خاک خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر ام سلمہ نے گریہ کیا، آہ فریاد بلند کی، واویلا کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی متعلق مطلع ہوئی۔ عزیزان محترم، یہ قافلہ نور، یہ قافلہ عشق، یہ قافلہ صبر و بصیرت جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، تو محرم کو یہ کربلا کی اس زمین پر وارد ہوتے ہیں، اور یہاں پر ان کا آنا، یہ زمین کربلا کے آبادی کا آغاز تھا۔ کربلا کی زمین جو اس سے پہلے بے آباد، بے آب و گیاہ اور وحشتناک ایک صحرا ہے، لیکن حسین ابن علی اپنے ساتھیوں، اپنے خانوادے کے ساتھ 2 محرم کو یہاں پر وارد ہوئے، اور یہ ورود حسین ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کربلا کی زمین ایسے آباد ہو جائے گی کہ جیسے آبادی کوئی اور شہر اس طرح سے آباد نہیں ہوگا۔ اور جناب زینب کی پیشگوئی کے مطابق یہ گنجان آباد شہر بن جائے گا، اور حسین ابن علی کے مزار پر سنہرا گنبد بنایا جائے گا۔ اور آج چشم عالم، چشم فلک دیکھ رہا ہے کہ حسین ابن علی کے مزار پر سنہرا گنبد ہے۔ کربلا ایک گنجان شہر ہے، وہی صحرا جسے حسین ابن علی نے اپنے خون سے آباد کیا، آج وہ اتنا آباد ہے، اتنا زندہ ہے کہ وہی کربلا، وہی تحریک حسین، وہی تحریک جو 28 رجب کو مدینہ سے نکلتے ہوئے آغاز ہوئی اور 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے، اس تحریک کی وجہ سے بہت سے قلوب زندہ ہوتے ہیں، بہت سی قومیں زندہ ہو گئی، بہت سے معاشرے زندہ ہو گئے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہاں سے آگے انشاءاللہ اگلے مرحلے پر ہم بیان کریں گے۔ آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔